کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ چلیے عزیز طلبہ، عربی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فیض الادب اول کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے ندا منادا کا بیان پڑھا، کس کو کہتے ہیں اور تراکیب وغیرہ ان کے جملے کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، مکمل تحقیق آپ نے کل کے سبق میں پڑھی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بفعل کا بیان۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ منصوبات جو ہیں 12 ہیں، لیکن اس کتاب میں 8 استعمال ہیں۔ ان 8 میں سے آپ نے مفعول بی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال، تمیز، ان تمام کا بیان اب تک آپ نے پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے انہی میں سے ان وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر تھی، تو آج ہم ان وغیرہ کے اسم کے تعلق سے ہی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں کوئی جملہ بولتے ہیں کہ زید جو ہے پڑھتا ہے، پڑھنے والا ہے، تو آپ جو ہے کوئی اس میں جب آپ نے بولا تو ایک شک ہو سکتا ہے کہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، ٹھیک؟ تو آپ جب تحقیق یار واقعی زید پڑھتا ہے، جب آپ اس طریقے سے بولیں گے تو سامنے والے کو یقین ہوگا، اچھا ہاں یار تحقیق یعنی تاکید کے ساتھ بول رہا، ہاں واقعی پڑھتا ہے۔ تو جب آپ اسی طریقے سے جو آپ تاکید کے ساتھ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے جو اپنے اردو جملے میں آپ تاکید پیدا کرتے ہیں، زور اور طاقت قوت پیدا کرتے ہیں، تو ہم اگر عربی میں ہمیں بولنا ہو، اپنے جملے میں تاکید، تقویت، طاقت پیدا کرنی ہو تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے، تو ہم عربی میں کیسے بولیں گے اس کو؟ واقعی، یقیناً، اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ تو آج ہم وہی تحقیق آج کے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک؟ دیکھیے آپ کتاب میں حروف مشبہ بفعل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حروف مشبہ بفعل کے تعلق سے تو ویسے آپ نے پڑھ لیا کہ حروف مشبہ بفعل جو ہیں وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، ٹھیک؟ پھر آپ نے علم نحو میں تمام وجوہات آپ کو بتا دی گئی کہ مشبہ بفعل یعنی فعل سے مشابہت رکھنے والے تو کس طریقے سے مشابہت رکھتے ہیں، حروف کی تعداد کے اعتبار سے، فعل کے ہم وزن ہونے کے اعتبار سے، فعل کے ہم معنی کے اعتبار سے، یہ تمام آپ نے اس میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ مکمل تحقیق کہاں استعمال کس کا کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کتاب میں جو آپ کا سبق آیا کرے تو آپ نحو میں اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کا بیان پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں آپ کو خفت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس میں دیکھیے کتاب میں حروف مشبہ کہہ رہے ہیں، حرف مشبہ وہ حرف ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرے، ٹھیک؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف مشبہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ حرف ہے جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرے، ٹھیک ہے؟ ان جیسے انا وغیرہ، تو یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر۔ اب جملہ اسمیہ میں جو پہلا جملہ ہوگا، پہلا لفظ ہوگا یعنی مبتدا جس کو بولتے ہیں ہم، تو اس کو منصوب یعنی اس پر نصب آ جائے گا اور خبر کو مرفوع کر دے گا یعنی اس پر رفع آ جائے گا، جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے مثالوں میں۔ پھر آپ کہیں گے ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ تمام تحقیق آپ انشاءاللہ عز و جل دھیرے دھیرے پڑھیں گے، چونکہ آپ پہلی جماعت میں، اس لیے آپ کے ذہن کو الجھن میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پہلے اس کو سمجھ لیں اچھے سے، پھر انشاءاللہ تمام تحقیق آپ پڑھ لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ کوئی سے بھی سوال کر سکتے ہیں بلا جھجک، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے نیچے، اب حرف مشبہ ہے کیا بتا خود بیان کر رہے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، ٹھیک؟ ان تمام کے معنی کہتے ہیں انا تحقیق کے لیے آتا ہے اور انا یہ بھی تحقیق کے لیے، جیسے انا بے شک تحقیق کے اس نے ایسا کیا، اسی طریقے سے انا بھی اس کا معنی بھی کیا تھا؟ تحقیق، ہاں حقیقت میں اس نے ایسا کیا، ٹھیک؟ کانا تو یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کی زید شیر کی طرح ہے، گویا کہ وہ شیر ہی ہے، تو یہ تشبیہ دینے کے لیے کانا کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لیتا ہے یہ تمنا کے لیے آتا ہے کہ کاش کے جو آرزو پر دلالت کرتا ہے کہ کاش کے ایسا ہو جاتا، یہ ہوتا، ٹھیک؟ اور لعل
یہ توقع پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے نحوی میں پڑھا لیتا و لعل میں فرق، ٹھیک۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ القعود، تو القعود کا معنی آتا ہے بیٹھنا، ٹھیک۔ چلیے اب آپ دیکھیے نیچے، ان اللہ علیم، ان یہ تحقیق کے بے شک اللہ، اس میں جلالت، علیم جاننے والا ہے، جانتا ہے، تو ان اللہ علیم بے شک تحقیق کے اللہ تعالی جانتا ہے، ٹھیک۔ ان اللہ عالم الغیبی، ان اللہ بے شک اللہ، اس کا ترجمہ بے شک، تحقیق کے تمام اس کے ترجمہ لگتے ہیں، بے شک اللہ غیب کا جاننے والا ہے، ٹھیک۔ ان اللہ علم النبی الغیب، ان اللہ بے شک اللہ نے، علم یعلم، علم سکھا دیا، سکھایا، النبی نبی کو کیا سکھایا؟ الغیب غیب سکھایا، بے شک اللہ نے نبی کو غیب سکھایا ہے، ٹھیک۔ ان الغیب معلوم النبی، تو ان الغیب بے شک غیب معلوم النبی نبی کو معلوم ہے، یعنی بے شک غیب کا علم نبی کو ہے، نبی کو معلوم ہے، ٹھیک۔ اعلم ان زیدا حنفی، اعلم فعل امر، تو جان لے، ان زیدا زید حنفی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر اعلم کے بعد ان نہیں آیا بلکہ ان آیا، تو کہاں ان آتا ہے، کہاں ان آتا ہے، یا آپ علم نحو میر میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اسی کو یاد کریں اچھی طریقے سے۔ تو جان لے کہ زید حنفی ہے۔ کأن عمرا عالم، کأن عمرا، تو گویا کہ عمر عالم ہے، یعنی گویا کہ عمر عالم ہے۔ انی سنی، بے شک میں سنی ہوں۔ اننی اقرأ القرآن، ان بے شک، نی میں، بے شک میں، اقرأ القرآن قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک۔ ان اصحاب المالی، بے شک، یہ اصل میں تھا ان نا، تو ملا دیا ان نا، ٹھیک، اسی کے ان نا، بے شک ہم اصحاب المالی مال والے ہیں، مالدار ہیں۔ اننا مسلمون، بے شک ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ٹھیک۔ لیتا بکرن نبیہن، تو لیتا یہ میں نے آپ کو بتایا کا اس میں تمنا ہوتی ہے، تو لیتا بکرن نبیہن، کاش کے بکرن بکر نبیہن ہوشیار ہوتا، ہوشیار رہتا، ٹھیک۔ یہ ان بکرن لم یقدم لیکن صدیقہ حاضر، ان بکرن بے شک بکر، لم یقدم نہیں آیا، بے شک بکر نہیں آیا، لیکن صدیقہ حاضر، لیکن اس کا دوست حاضر ہے، موجود ہے، ٹھیک۔ لعل عمرا یقرأ، لعل تو میں نے آپ کو بتایا کس پہ دلالت کرتا ہے، لعل ترجیح پہ، توقع پہ، ترجیح کے لیے آتا ہے، تو لعل عمرا شاید کہ عمر، یقرأ پڑھتا ہے، ٹھیک۔ انہ جالسن، بے شک جالسن وہ بیٹھا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ۔ انکی قائدتن، تو دیکھیں انکی مؤنث کے لیے آیا ہے، انکی بے شک تو مؤنث، قائدتن بیٹھی ہے، بے شک تو بیٹھی ہے۔ ان المنافقین کاذبون، بے شک منافق، کاذبون جھوٹے ہیں، ضرور منافق جھوٹے ہیں، یہ تحقیق کے منافق جھوٹے ہیں۔ ان ہذہ بنت خالد، ان ہذہ بنت بے شک یہ لڑکی، بنت خالد خالد بے شک یہ خالد کی لڑکی ہے، خالد کی بیٹی ہے، ٹھیک۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت کاملہ نازل ہو اور ان کے آل پر وسلم اور سلامتی نازل ہو، ٹھیک۔ سمعت انکم قتلتم الفیل، سمعت میں نے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ انکم کہ بے شک تم نے، قتلتم الفیل تم نے ہاتھی کو مار ڈالا ہے، میں نے سنا ہے، ٹھیک۔ ان ابا بکر علیل، ان ابا بکر بے شک ابو بکر علیل علیل ہے، بیمار ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یذہبنا لے جاتی ہیں۔ تو یہ مکمل عربی کا پیراگراف ہوا۔ آپ صرف اس کو اسی پیراگراف کو نہ پڑھیں بلکہ آپ اس کے تعلق سے دوسرے جملے بھی بنائیں اسی کے وزن پر۔ صرف یہ تو پریکٹیکل ہے، یہ تو اگزامپل مثالیں دے دی ہیں۔ اگر آپ کو عربی سیکھنی ہے تو آپ کو اسی ایک جملے سے 5 جملے بنانے پڑیں گے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تبھی تو آپ آگے بڑھیں گے، تبھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا جب آپ اس میں محنت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے نیچے وہی اردو جملے ہیں، اردو جملوں کی آپ کو خود سے تمرین بنانی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں شروع سے لے کر کے اب تک آپ کو تمرین بھی، ترکیب بھی، تمام باتیں سمجھاتا ہوا، حل کراتا ہوا آ رہا ہوں، اور اب آپ کو بہت آسانی ہو گئی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ شروع سے محنت کر رہے ہیں تب، ٹھیک ہے۔ چلیے ہاں، ان اردو یہ عربی جملے جو ہیں ان کی آپ ترکیب کر لیں، بہت آسان ترکیب ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ دیکھیں آپ، ان اللہ علیم، تو اس کی ترکیب آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلالت اس کا اسم، اور علیم خبر۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ علیم کو آپ صفت مشبہ بنائیں، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نکالیں جو لوٹے گی اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اس میں جلالت کی طرف، مطلب صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر بنے گی۔ اس کے بعد میں ان حرف مشبہ الفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آگے ان اللہ عالم الغیبی، یہ اس ٹائم تو وہی ہے، ان حرف مشبہ الفعل، اللہ اس میں جلالت اس کا اسم، اور عالم الغیبی بترکیب اضافی ہو کر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو عالم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، الغیب مضاف الیہ، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر خبر، ان حرف مشبہ الفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مکمل ترکیب آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان اللہ علم النبی الغیبہ، تو ان حرف مشبہ الفعل، اللہ اس میں جلالت اس کا اسم، اور علم فعل ماضی، ٹھیک، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اور النبیہ مفعول بھی اول، الغیبہ مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بن جائے گی ان کی، پھر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طریقے سے کر لیں گے۔ اگلا جملہ ان الغیب معلوم النبی، اس کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ان حرف مشبہ الفعل اور غیب اس کا اسم، اور معلوم یہاں پر جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو معلوم کو اس میں مفعول مضاف بنا دیجئے، اور نبی کی چونکہ مضاف الیہ ہے تو یہاں پر اس کو نبی کو مضاف الیہ بنا دیجئے، ٹھیک ہے، نائب فاعل بنا کر کے، پھر اس میں مفعول مضاف اپنے نائب فاعل مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر بن جائے گی، پھر ان حرف مشبہ الفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ مکمل آپ ایسے ہی کر لیں، کوئی مشکل ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی اس میں مشکل لگے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ جملہ اعلم ان زیدن حنفی، تو اعلم فعل امر اور اس میں انت ضمیر فاعل نکلے گا، پھر اس کے بعد میں یہ ان حرف مشبہ بالفعل، زید اس کا اسم اور حنفی یہ خبر، پھر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے ان حرف مشبہ فعل جو موصول حرفی تھا اس کا صلہ بنا لیں گے، پھر موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر یہ پورا بتاویل مفرد ہو کر مفعول بھی بن جائے گا اعلم کا، پھر اعلم فعل اپنے فاعل اور یہ بتاویل مفرد پورا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، آپ اس کی اس طریقے سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ ایسے ہی آپ مکمل کر لیں گے، اگر آپ کو کوئی مشکل لگے تو آپ بلا جھجک بالکل معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ نیچے اردو جملے ہیں، یہ آپ اپنی کاپی پر پہلے لکھیں، پھر ان کو لکھنے کے بعد میں اتار لیں۔ اس میں ایک جملہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی مکمل ترکیب مکمل ایک سبق میں کی ہے، وہ آپ نکال کر کے حاصل کر لیں، سن لیں اس کو۔ چلیے اردو بنائے، بہت آسان، اردو کی عربی بنائے بہت آسان ہے، اگر آپ شروع سے بناتے ہو محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ یکتا ہے، بنائیے بے شک اللہ یکتا ہے، یعنی بے شک اللہ ایک ہے، تو بے شک اللہ، تو ان اللہ ایک ہے، احد، ان اللہ احد، کتنا آسان ہے۔ بے شک نبی کو غیب بتایا گیا، بنائیے، بے شک نبی کو غیب بتایا گیا،
تو بے شک نبی کو، تو ان النبیہ بے شک نبی کو غیب بتایا گیا، مجھول تو علم الغیبہ، ٹھیک، تم جان لو کہ زید نے مارا، تم جان لو، تو اعلم یا اعلمو تم جان لو کہ زید نے مارا، ان زیدن کہ زید نے، ضربا اس نے مارا، ٹھیک، زید گویا کہ عقل مند ہے، زید گویا کہ، تو کأن زیدن گویا کہ زید عاقل عقل مند ہے، بہت آسان، کاش کے بکر مالدار ہوتا، تو کاش کے بکر مالدار ہوتا، تو کاش کے، تو لیتا بکرن کاش کے بکر صاحب المال مال والا ہوتا، مالدار ہوتا، بہت آسان، شاید بکر جائے، شاید، تو لعل شاید، لعل بکرن جائے، یذہبو وہ جائے، ٹھیک، بے شک خالد بے وقوف ہے لیکن اس کا لڑکا ہوشیار ہے، تو بے شک خالد، تو ان خالدن بے شک خالد بے وقوف ہے، سفیہن ان خالدن سفیہن لیکن اس کا لڑکا ہوشیار ہے، لیکن یا لیکن ولدہ نبیہن، ٹھیک، یہ کر لیں گے، میں جانتا ہوں کہ زید جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں، تو میں جانتا ہوں، تو اعلم میں جانتا ہوں کہ زید ان زیدن جھوٹا ہے، کاذبن جھوٹا ہے، ٹھیک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہے، تو ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ان اللہ کہ اللہ پالنے والا پروردگار ہے، ربن پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آگے کچھ جملے اسی طریقے سے آپ ان جملوں کی بھی بنا لیں گے، آپ محنت کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ادنا سی توجہ آپ نے دے دی نا پھر آپ بتائیں، اگر مشکل لگے تو مشکل نہیں ہوگا، جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے، چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پہ